اللہ اللہ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانور جو ہیں وہ بھی آخری نبی مانا کرتے تھے۔ اب غور فرمائیے کہ جو مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہے تو وہ تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، اور جو انسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، وہ تو ایسا انسان ہے کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانور بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص، ایک اعرابی، یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میری یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ تو وہ اعرابی جو تھا وہ گوہ کا شکار کیا کرتا تھا۔ تو گوہ ایک بہت بڑی چھپکلی ہوتی ہے جو کہ پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے، اور اس کو مار کے اس سے بہت دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو عرب کے اندر جو ہے جو بدو ہوا کرتے تھے تو وہ گوہ کا شکار کر کے اور اس سے دوائیاں وغیرہ جو ہے وہ بناتے تھے۔ تو وہ گوہ کا شکاری تھا اور اس نے اپنے تھیلے میں ایک گوہ پکڑ کے رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میری یہ گوہ جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے یہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان محبوبیت ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، حشرات کے بھی نبی ہیں۔ الغرض یہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی طرف ہمارے آقا کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت ہے۔ پھر اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے تھیلا کھولا اور تھیلا کھول کے اس گوہ کو باہر نکال لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ کو پکارا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوہ کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور فصیح و بلیغ زبان کے اندر وہ گوہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بول اٹھی اور کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے اس کو پکارا تو کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ سے ارشاد فرمایا کہ اے گوہ یہ بتا کہ تیرا معبود کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ گوہ فصیح و بلیغ زبان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو وہ گوہ فصیح و بلیغ زبان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتی ہے
انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول بھی ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ جب اس اعرابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو مسلمانوں ذرا غور تو فرماؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں پر بھی آشکار فرما دیا ہے کہ جانور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو جو انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی یا آخری رسول نہ مانے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ایک مسلمان جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔